بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ذات جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے السمع والابصار، کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ اس سے پہلے مشرکین پر زجرات کا ذکر تھا، جس میں انکا لتدعوہم الی صراط مستقیم، کہ یہ جو مشرک مانتے نہیں، کبھی یہ پیغمبر پر جنون کی تہمت لگاتے ہیں، کبھی پیغمبر کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں، اور کبھی پیغمبر پر باوجود صداقت امانت جاننے کے کذب کی تہمت لگاتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر حق مسئلہ لایا، اور یہ اکثر لوگ حق سننا ہی نہیں چاہتے اور حق میں غور کرنا ہی نہیں چاہتے، تو حق ان کی خواہشات کے تابع نہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو آسمان و زمین کا نظام درم برم ہو جائے، اور انہیں تو چاہیے تھا کہ قرآن ان کے لیے نصیحت نامہ ہے، اس کو غور و فکر سے پڑھتے۔ رہا مسئلہ پیغمبر کریم کا، تو فرمایا آپ ان سے کوئی چندہ نہیں لیتے، فیس نہیں لیتے، تو ان کا نہ ماننا آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، آپ ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور یہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے سیدھے راستے سے پھرنے والے ہیں۔ صراط مستقیم پر ایک حاشیہ ہے، یہ ذرا دیکھ لو، انک لتدعوہم ابانا طریقہ المستقیم من بین تلک الطرق الجائرات، پیغمبر نے سیدھا راستہ واضح کیا ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے، اور دیکھا اس کو بے عین قلب ہی، دل کی آنکھ سے، ما کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، وہ کون سا صراط مستقیم ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، ما علیہ اکثر الخلق من البدع المضلات، باوجود اس کے کہ اکثر مخلوق بدعات میں گمراہ ہوئی، تو کثرت کو نہیں دیکھنا ہے ما کان علیہ رسول اللہ و اصحابہ،
جس راستے پہ رسول اور آپ کے صحابہ تھے اسی راستے کو دیکھنا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ عَلَمَ الْهِدَایَةِ، اس کے لیے ہدایت کا جھنڈا بلند کیا۔ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ وَوَضَّحَ لَهُ الصِّرَاطَ، صراط مستقیم کو اس کے لیے واضح کیا۔ فَقَامَ وَاسْتَقَامَ، اسی پہ کھڑے ہوئے ڈٹ گئے۔ بَطُوبَى لَهُ مِنْ وَحِيدٍ عَلَى كَثْرَةِ السُّكَّانِ غَرِيبٍ عَلَى كَثْرَةِ الْجِيرَانِ بَيْنَ أَقْوَامٍ، کہتا ہے اس آدمی کے لیے مبارک ہو جو تنہا ہو گیا ہے باوجود آبادی کی کثرت کے۔ آبادی بہت ہے لیکن یہ آدمی وحید ہے، الگ ہو گیا ساری کثرت سے، اور پڑوسیوں کے کثرت کے باوجود یہ اجنبی ہو گیا۔ نہ آبادیوں والے اس سے تعلق رکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ پڑوسی اس کا حال پوچھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب ایسی حالت ہے، صراط مستقیم پر قیام کی، ایسے آدمی کو طوبیٰ لہ، خوشخبری ہے۔ تو یہ اصل حالت بنتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ تم لوگوں کو نہ دیکھو کہ فلانا مولوی، فلانا بزرگ، کثرت لوگوں کی کدھر جا رہی ہے۔ تم اکیلے بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت کرو۔ اور وہ آدمی طوبیٰ لہ من وحید، جو سب لوگوں سے کٹ گیا مسئلہ حق کی خاطر، اجنبی ہو گیا، لوگ موجود تھے اور اس کی رویتہم، ان کا دیکھنا آنکھوں کا کانٹا بن گیا اور حلق کے لیے ہڈی بن گیا اور نفوس کے لیے کرب بن گیا، ارواح کے لیے تنگی بن گیا اور سینوں کے گھٹن بن گیا اور دلوں کی مرض بن گیا۔ یعنی سارے لوگ اس آدمی جو صراط مستقیم پہ ہے اس کو اپنی آنکھوں کا کانٹا سمجھنے لگ گئے اور اس کو اپنے گلے کی ہڈی سمجھنے لگ گئے، اس سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ اس طرح بن کے چل صراط مستقیم پر۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی صراط مستقیم ہے، الَّذِي وَصَّانَا بِاتِّبَاعِهِ، اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے اسی کی اتباع کی۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ، صراط وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ وَهُوَ قَصْدُ السَّبِيلِ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَمَا خَرَجَ عَنْهُ، جو اس راستے سے نکل گیا تو وہ مِنَ السُّبُلِ الْجَائِرَةِ، وہ ٹیڑھے راستوں پہ پڑ گیا۔ وَإِنْ قَالَهُ مَنْ قَالَهُ، تو وہ کسی طریقے پہ بھی نکلا، جنگل میں مرے گا،
هو الصراط یہ اغاثہ ہے، یہ بھی هو الصراط الموصل الیہا فمن ہدی فی هذه الدار، یہ عبارت ذرا سمجھنی ہے، وہی صراط ہے جو پہنچانے والی ہے طرف اس کے، فمن ہدی فی هذه الدار الی صراط اللہ المستقیم، جو اس دنیا میں صراط مستقیم اللہ کا راستہ جو سیدھا ہے اس کی رہنمائی کیا گیا، الذی ارسل بہ رسلہ وانزل بہ کتبہ، وہ راستہ جس پہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اس پر کتابیں نازل کی، ہدیہ ہناکا الی صراط المستقیم، وہ اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کیا گیا، توفیق دیا گیا، جو پہنچانے والی ہے اس کی جنت میں اور دار ثواب میں، بالا قدر ثبوت قدم العبد علی ھذا الصراط الذی نصبہ اللہ لعبادی فی ھذہ الدار، کہتا ہے اب تیری مرضی ہے کتنا پکا رہتا ہے صراط مستقیم پر، جتنا پکا رہے گا علی قدر ثبوت قدم العبد، جتنا پکا رہ سکتا ہے صراط مستقیم پر جو اللہ نے بندوں کے لیے اس دنیا میں نصب کی ہے، تو یکون ثبوت قدم ہی علی الصراط المنصوب علی متن جہنم، تو جتنا جہاں پکا ہوگا تو اللہ نے آگے جو جہنم پر پل رکھی ہے صراط، اس سے اتنا مضبوطی سے گزرے گا، بالا قدر سیر ہی علی ھذہ الصراط یکون سیرہ علی ذاک الصراط، جیسے صراط مستقیم پر چلے گا جس طرز پر، تو اس راستہ جہنم کی پل سے اسی رفتار سے گزرے گا، ادھر پکا ادھر بھی پکا، فمنہم من، بعض وہ ہوں گے جو اس راستے سے گزریں گے بجلی کی طرح، بعض آنکھ جھپکنے کی دیر میں، بعض ہوا کی طرح، بعض سواریوں کی طرح، ومنہم، اور بعض وہ ہوں گے جو دوڑ کے گزریں گے، ومنہم من، بعض وہ ہوں گے پیدل گزریں گے، ومنہم من، بعض گرتے پڑتے گزریں گے، ومنہم، اور بعض وہ ہوں گے مخدوش المسلم، وہ یہ کانٹے دار جھاڑیوں میں جیسے آدمی اڑتا ہے اس طرح گزریں گے، بعض آگ کے لمبوں میں گزریں گے۔ چاہیے کہ بندہ فَلْيَنْظُرِ الْعَبْدُ، بندہ دیکھے اپنے چلنے کو، عَلَى ذَلِكَ الصِّرَاطِ، اس صراط مستقیم پر کیسے چل رہا ہے، من سیرہ علی ھذا حذو القزہ بالقزۃ جزاء، یہ بالکل اسی کا بدلہ ہے، وَهُوَ الصراط المستقیم، یہ الگ نقطہ ہے، یہاں تک فرما رہے ہیں کہ ایک پل جہنم پہ ہے، ایک پل دنیا میں ہے، دنیا والا پل کیا ہے، صراط مستقیم، جس طرز پہ اس پل سے پار کرے گا اسی طرح جہنم کے پل سے پار گزرے گا۔ آگے فرماتے ہیں صراط مستقیم کے لیے 5 شرطیں ہیں، 5 امور۔ پہلا الاستقامہ والایصال الی المقصود، مضبوط ہونا، چھوڑنا نہیں، والقرب وساعتہ،
اور دوسرا شارٹ کٹ ہونا اور اس کا وسیع ہونا گزرنے والوں کے لیے، تیسرا تعینہ طریق للمقصود، اس پر نشان لگے ہوئے ہوں، متعین راستہ ہو، موڑوں شوڑوں میں یا ادھر ادھر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بھول بھلیوں میں پڑ جائے آگے، ولا یکفا للمارین علیہ بتعینہ طریق للمقصود، اور نہیں مخفی کہ تضمن الصراط المستقیم لہذ الامور الخمسہ، یہ ہے مدارج السالکین جس میں علامہ نے یہ بات کی۔ بلو رحمنا پر میں نے آپ کو ایک اشارہ کیا تھا، اللہ جانے آپ نے سمجھا یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے عبارت معذوف نکالنی ہوگی۔ اصل میں واقعہ یہ پڑا کہ مشرکین کے عناد پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، جس کا تذکرہ بخاری مسلم میں ہے کہ یا اللہ یہ کافر مانتے نہیں، ان پہ ایسا عذاب مسلط کر جیسے یوسف کے دور میں مصریوں پر عذاب آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب مقرر کر دیا۔ اس عذاب میں بخاری کے لفظ ہیں کہ یہ مشرکین چمڑے مردار جن کو وہ سمجھتے تھے حرام، وہ ساری چیزیں کھا گئے، اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملتا تو ہر چیز کو ہڑپ کر گئے۔ فَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا، آخر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان جو اس وقت ان کا لیڈر تھا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس حدیث لکھی ہے صحیح ابن حبان کے حوالہ سے، تو وہ آئے، فقالا، اس نے کہا یا محمد انشدک اللہ برحمہ، اللہ دا واسطہ اور رحم رشتہ داری کا واسطہ، فقد اکلنا، ہم نے تو ہر چیز کھا لی، یعنی الببرا والدم، گوبر بھی کھا گئے، خون بھی کھا گئے، مشرک بھوک کیسے برداشت کریں؟ فانزل اللہ، اللہ نے نازل کیا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ۔ یہاں صحیح ابن حبان کا حوالہ ہے، بعض کتب حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ پہ ایمان لاؤ تو یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اس نے کہا فی الحال پروگرام ایمان کا تو نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو دعا کروانے یہ بابا پہنچ گیا آپ کے پاس۔ مشرک بھی اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ توحید بیان کرنے والے ہیں ان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے، اور اس لیے جب مشرک بھی فن سے مسئلہ ہو تب بھی اسے یقین ہے کہ یہ مسئلہ سچ بیان کریں گے، اپنے مولویوں پر مشرک کو بھی اعتبار نہیں۔ تو آگے پیچھے جتنی بھی بک بک کرے گا، لیکن جب پھنسے گا تو آئے گا یہاں پر فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، حتیٰ اذا فتحنا میں کون سا عذاب مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا، ذا عذاب شدید سے مراد ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں یہ مشرک کاس سے سیدھے نہ ہوئے تو جنگ بدر ان کے لیے عذاب شدید ثابت ہوا، اور 70 لیڈران قریش یہ مارے گئے۔ تو
اس وقت یہ مایوس ہوئے. بعد نے کہا حتی اذا فتحنا سے مراد سنت اللہ کی سنت ہے کہ جب قوم پہ اتمام حجت آ جاتا تو عذاب استیصال کہ وہ مستحق بنتے جس سے جڑ کٹ جاتی. تو فرمایا یہ قحط والے عذاب سے انسان کے بچے نہیں بنے. یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان سب کا رگڑا نکل جائے, اور جو اللہ کا قانون ہے عذاب استیصال والا وہ ان پر آئے. یہ دوسرا یہ مفہوم بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ, یہ سورت کا حصہ ثانی ہے, پہلا حصہ ختم. دلیل توحید عقلی اول ہے, وہی اللہ ہے, حسر ہے, وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں, جس نے پیدا کیے تمہارے لیے السماء, کان مراد قوت سماعت, والابصار آنکھیں قوت بصارت, والافئدہ دل قوت عاقلہ, فہم دل سے مراد فہم فہوم وہی ہیں, ہی العقول والفہوم التی یدرکون بها الاشیاء. تو افئدہ سے مراد وہی عقلی ادراک ہے اور جس سے یہ چیزیں سمجھتے ہیں. قلیلا ما, اب پہلا تو یہ دلیل توحید ہے کہ کان دینے والا اللہ, آنکھیں دینے والا اللہ, دل دینے والا اللہ. اگر اسی میں غور کرو کہ گوشت کا لوتھڑا وہ تمہاری آوازیں سن رہا ہے اور باریک سا کیمرہ وہ تمہارے آنکھوں میں لگائے, اور دنیا کا کوئی کیمرہ اس کیمرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. افئدہ اور پوری میموری کمپیوٹر کی وہ تمہارے عقل اور فہم میں ایسے انداز میں رکھ دی گئی. اب جو ذات ایسے کمال وہ تمہارے وجود میں دکھا سکتا ہے تو حاجتیں بھی وہی پوری کرنے والا ہے, مشکلیں بھی وہی حل کرنے والا ہے. تو یوں یہ دلیل توحید ہے. قلیلا ما تشکرون, شکوہ ہے بہت کم تم شکر کرتے ہو. کان دیے, آنکھیں دی, دل دیا, اس کا شکر یہ تھا کہ ان اعضاء سے اللہ کی توحید کو سمجھتے, مسئلہ توحید سمجھتے, لیکن توحید پر استدلال نہیں کیا, الٹا انہی اعضاء کے ساتھ غیروں کے دربار پہ چمٹے ہیں. تو یہ ناشکری ہے. شکر قلیلا, بہت کم ہیں. ما تشکرون